گجریلا پاکستان کی مشہور مٹھائیوں میں سے یا میٹھے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بہت مزیدار، ذائقے دار ہوتا ہے اور آج ہم بھی بنائیں گے بالکل حلوائی جیسا، جیسے آپ کو مٹھائی کی دکانوں سے ملتا ہے ویسا گجریلا۔ سب سے پہلے جی ہم بنائیں گے کھویا۔ اس کے لیے میں نے 3 لیٹر دودھ لیا ہے اور اس دودھ کو ہم کریں گے ڈرائی، بالکل لو فلیم پہ آپ رکھ کر جی بھول جائیں اس کو۔ بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، یا تو یہ نیچے سے لگ جائے گا یا پھر اس کی بالکل ملائی بن جائے گی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہم نے ہلاتے رہنا ہے۔ ہاں، اگر تھوڑا جب یہ بوائل ہونے لگ جائے اور تھک ہو جائے تو اینڈ پہ اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا ڈرائی ملک پاؤڈر ڈال دیں گے تو یہ بہت آسانی سے اور بالکل بازار جیسا جو کھویا ہوتا ہے نا وہ ملتا ہے ہمیں، وہ بالکل ویسا ہی بن جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھک ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ اینڈ پہ میں نے تھوڑا سا ملایا تھا جی ڈرائی ملک پاؤڈر، اور ڈرائی ملک پاؤڈر ملانے کے بعد یہ تھک ہو گیا تھا۔ تھک ہونے کے بعد اس کو بالکل ہم نے ڈرائی نہیں کرنا، اس کو ہم نے تھک کر کے اور بس تھک کر کے ہم نے یہاں پہ میں نے تھوڑی دیر اس کو اور بوائل کیا تھا، بہت زیادہ تھک ہو چکا تھا تو اس کو میں نے نکال لیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ ڈرائی کرنے سے یہ نیچے سے جل جائے گا۔ بالکل ہم نے ڈرائی نہیں کرنا، جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر یہ خود ہی ڈرائی ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیکسچر بالکل بازار کے کھوئے جیسا ہو جائے گا۔ چلیے جی میں آپ کو اب اس کی فائنل لک چیک کرواتی ہوں، تو یہ دیکھیے جی یہ اس کی فائنل لک ہے، یہ بن چکا ہے۔ بس اب ہم اس کو نکال کے اور سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اب کرتے ہیں گاجروں کا کام سٹارٹ۔ میں نے یہاں پہ فلیم بالکل آف کر دی تھی اور یہاں پہ اس کو میں نے نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا اور یہ ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ گاجریں جو ہیں وہ کدوکش ہو چکی ہیں اور ان کو ہم نے کسی پانی کے بغیر بس ویسے ہی پتیلے میں ایڈ کرنا ہے، اور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جی ڈرائی کرنا ہے لو فلیم پہ۔ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ یہ جل جائیں گی کیونکہ پانی تو ان کے اندر ہوگا نہیں اور ہم نے یہاں پانی نہیں ایڈ کرنا۔ اس کا یہی تو خاص انگریڈینٹ کا یہی تو ہے گجریلے کا کہ اس میں کوئی پانی وغیرہ ہم ایڈ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جی ہم اس کو لو فلیم پہ آہستہ آہستہ کوک کریں گے، اور جب یہ تھوڑی دیر 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ اس کو ہلاتے رہیے گا۔ جب یہ ہلانے کے بعد آپ حسب ذائقہ شوگر آپ اس میں جتنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں میٹھا، اس کے حساب سے آپ نے اس کے اندر چینی ڈالنی ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 3 منٹ کے لیے کور کر کے لو فلیم پہ رکھنا ہے تاکہ نیچے سے یہ جل نہ جائے۔ چینی ڈالنے کے بعد اس کا جو پانی ہے گاجر کا وہ خود ہی نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گجریلا گلے گا کیسے، گاجریں سخت ہوں گی، نہیں جی گاجریں سخت نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جی یہاں پہ ہم نے اس کے اندر 4 سے 5 الائچی ڈالنی ہے۔ اگر دیسی گھی ہے وہ ڈال لیں، مکھن ہے تو بہت اچھی چیزیں ہیں دونوں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو گھر کا گھی یا آئل ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں۔ پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پہ جو آدھا تھا میرے پاس کھویا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا، اور اس کے بعد جی مکس کرنا، کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور گجریلا تھا جی گرم، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا، لیکن کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ 1 منٹ کے اندر یہ اس کے اندر بالکل مکس ہو گیا اور اس کا ذائقہ بہت مزے کا بن گیا تھا۔ باقی کا جو کھویا تھا وہ میں نے اینڈ پہ اس کے اندر ڈال کے اور اس کو اوپر سے کور کر دیا تھا۔ اس کے بعد جی اس کو مکس کریں اور کسی باؤل میں نکال کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اور مزے سے آپ کھائیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ڈرائی نٹس ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو جی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہر گھر میں ہماری سردیاں پوری یہ میٹھا ہمارے گھر میں بنا رہتا ہے اور بچوں کی اور بڑوں کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے۔ اللہ حافظ۔